جی میں وہاں ایک مجلس پڑھنے کے لیے ہر سال جاتا ہوں، اس کے قریب واربرٹن ہے، وہاں جاتا ہوں. تو ہمارے کراچی میں ایک شاعر تھے جناب علی محمد رزمی، انتقال کر گئے. وہ مجھ سے کہنے لگے آپ واربرٹن جاتے ہیں، ننکانہ شریف جاتے ہیں، کبھی ننکانہ صاحب کی قبر پر گئے؟ میں نے کہا جی میرا ان سے کیا تعلق، وہ سکھوں کا مرکز ہے. کہنے لگے نہیں وہ محب اہل بیت تھے. میں نے کہا جی اب آئندہ جاؤں گا تو جاؤں گا. میں گیا اور اسی ابا قبا کے ساتھ میں ان کے دروازے پہ پہنچ گیا. پوری دنیا میں اسی ابا قبا کے ساتھ جا رہا ہوں. پوری کتاب تیار ہو سکتی ہے آپ کی دعاؤں سے، جو جہازوں میں، ایئرپورٹس کے اوپر، لندن، امریکہ، جہاں جہاں جا سکا ہوں. ہندوستان، پاکستان کا تو کوئی ایئرپورٹ رہا نہیں ہے جس پہ ہر سفر میں کسی نے سوال نہ کیا ہو. برابر ماں کے بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں آپ شیعہ مولوی ہیں، آپ سے سوال کر لوں؟ تو میں پہلا جواب تو یہ دیتا ہوں کہ یہ پہن کے اس لیے پھر رہا ہوں کہ آپ سوال کر لیں. ہمارے بارے میں خود سے فیصلے کرتے ہیں، ہم سے نہیں پوچھتے کہ بھئی آپ کا مسئلہ ایسا کیوں ہے. 40 پاروں کا قرآن تھا، 10 پارے فلاں کی بکری کھا گئی. بکری تمہاری ہے، جواب ہم دیں؟ ہمارا اس بکری سے کیا تعلق جو قرآن کھا جاتی ہے؟ اور کر رہے ہیں آپ طرح طرح کی باتیں. یہ جو مٹی کا ڈھیلا رکھ کے مشرک ہیں یہ لوگ، سجدہ کرتے ہیں سجدگاہ کے اوپر، کربلا کی خاک پر سجدہ کرتے ہیں، یہ مشرک ہیں. ایک صاحب نے مجھے ایک جہاز میں پوچھ لیا جی یہ آپ یہ ٹکیا رکھ کے سجدہ کرتے ہیں، یہ شرک ہے. میں نے کہا اچھا آپ کہاں سر رکھتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی آپ بھی نماز پڑھتے ہیں نا، آپ کہاں سر رکھتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ہم ہر جگہ رکھتے ہیں. بڑی عنایت آپ کی توجہ. میں نے کہا ہم سجدگاہ پر رکھیں تو مشرک، آپ ہر جگہ رکھیں. اگر یہی مراد ہے، یہی پیمانہ ہے تو بڑے مشرک تو آپ ہوئے. ختم کرو، چھوڑو، پرانی باتیں ہو گئی. سوشل میڈیا کا دور ہے، فیس بک کا دور ہے جی، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کا دور ہے. اس دور میں بھی اب وہی پرانی باتیں ہیں کہ بچے کاٹ کے کھلاتے ہیں، تھوک کے کھلاتے ہیں جی. نہیں عزیزان گرامی، باتیں پرانی ہو چکی ہیں. اب الحمدللہ طے ہو رہا ہے. ابھی آپ نے اس سال ماہ رمضان میں دیکھا ہوگا کوئی ٹی وی چینل نہیں تھا جہاں سے علی علی نہ ہو رہا ہو. یہ جن کی تمنائیں تھی نا کہ یہ مجلسوں کو بند کروائیں، کتنی بڑی تعداد میں. وہ جو خیرپور سندھ کا ایک شخص تھا جو پلاٹ کے جھگڑے میں مارا گیا جی، اس کے کلپس موجود ہیں. وہ کہتا تھا میں جب تک روڈوں پہ سے جلوس بند نہیں کرواؤں گا، یہ شاہراہوں پہ ماتم ہو رہا ہے، میں جب تک نہیں رکواؤں گا میں اپنی تحریک ختم نہیں کروں گا. وہ خود منو مٹی کے نیچے جانور اسے کھا رہے ہیں، لیکن مجلس تو آج بھی چوک پر ہو رہی ہے. اور جو لوگ روڈوں پر، چوکوں پر، امام بارگاہوں میں مجلس بند کروانا چاہ رہے تھے نا، آج ٹی وی چینلوں پر مجلس ہو رہی ہے. یہ کیوں؟ یہ آپ کی محنت ہے، یہ آپ کا مسلسل جہاد ہے، یہ آپ کا مسلسل خرچہ کرنا ہے، یہ مسلسل آپ کی قربانیاں دینا ہے. یہ مسلسل جنازے اٹھائے نا ہم نے، اب بھی اٹھا رہے ہیں. میں کل پارا چنار میں تھا، اس دھرنے کے اندر ہم موجود تھے. جو کچھ ہوا جو آپ سب نے دیکھا ہے جی، کتنی قربانی دی ہے پارا چنار کے مومنین نے. آج مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے. اور یہ جان مقبول ایک صحافی ہے، اس نے ابھی کوئی بیان چلایا ہے کہ جی مختلف ایجنسیوں میں اور شمالی وزیرستان میں جب آپریشن ہو رہا تھا تو یہ لوگ خوش تھے، اب پارا چنار میں آپریشن ہو رہا ہے تو یہ ماتم کر رہے ہیں اور شام غریبہ منا رہے ہیں. یہ اس کا بیان ہے آج کا جی. ہم نے پارا چنار کے آپریشن پہ تو بات ہی نہیں کی ہے. پارا چنار میں آپریشن کرتے کیوں نہیں ہو؟ پارا چنار میں آپریشن نہیں ہو رہا، دھماکے ہو رہے ہیں. ایک سال میں 4 دھماکے ہوئے پارا چنار میں، 250 مومنین شہید ہوئے 2017 میں. ایک گھر سے جب میں کل ہم وہاں چیک دے رہے تھے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کر رہے تھے، جو ہم سے خدمت تھی جو کر رہے تھے ہم وارثوں کو، شہداء کی فیملیز کو، تو ایک گھر سے 4 جنازے اٹھے. اس کا باپ موجود تھا، اس نے کہا 2 بیٹے 2 پوتے. آپ ذرا تصور تو کریں کتنی قربانی دی اس علاقے نے. آپریشن کہاں ہو رہا ہے؟ آپریشن کیوں نہیں کر رہے؟ کرو نا آپریشن. ایرانیوں نے کیمپ بنائے ہوئے ہیں وہاں اور یہ شام لے جاتے ہیں جہاد کرنے کے لیے. جب افغانستان تم بھیج رہے تھے، جب تمہیں یاد نہیں تھا؟ اول تو میں اس کی تردید کرتا ہوں، کوئی ایرانی کیمپ نہیں ہے وہاں پر، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے مجتہدین نے بہت پہلے، سید حسن نصر اللہ نے بہت پہلے اعلان کر دیا تھا کہ ہمیں افرادی طاقت نہیں چاہیے. سید حسن نصر اللہ نے جب یہ اسرائیل سے جھگڑا ہوا تھا، یہ جو 30-31 دن کی جنگ ہوئی تھی،
یہ جو کربلا کے اوپر اور عراق کے اوپر امریکی فوجوں نے چڑھائی کی تھی، اس وقت حضرت آیت اللہ سیستانی سے پوچھا گیا تھا، انہوں نے اعلان کر دیا خبردار کوئی فرد کسی ملک سے نہ آئے، یہ پہلے عراقی شیعوں کو ختم کر کے دکھائیں، پھر ضرورت پڑے گی۔ ہمارے کسی عالم نے اعلان نہیں کیا ہے، ہمارے کسی بزرگ نے نہیں مانگا کہ وہاں سے کوئی افرادی طاقت آئے۔ انہوں نے اگر ہم سے مانگا تو مانگا کہ جب مجلس کر رہے ہو، آنکھوں میں آنسو آ رہے ہو، تو ہمارے لیے دعا ضرور کرنا۔ اگر ہم سے مانگا تو انہوں نے یہ مانگا، دعائے جوشن کبیر ہمارے لیے پڑھ دو، حدیث قصہ ہمارے لیے پڑھ دو، دعائے کمیل ہمارے لیے پڑھ دو، یہ چیزیں ہم سے انہوں نے مانگی تھی۔ کوئی کیمپ ویمپ نہیں ہے، آپ آپریشن کیوں نہیں کرتے؟ لیکن اتنا میں آپ کو عزیز و عرض کرتا ہوں آگے بڑھوں کہ یہ جو ماحول ہے نا پاکستان کا، اس ماحول میں جتنی سمجھداری کا ثبوت آپ شیعہ نے حیدر کرار نے دیا ہے، جو حکمران طبقہ، جو سیاستدان طبقہ، جو مسلسل بڑے فورموں پر اور صاحبان اختیار منصبوں پر اور کرسیوں پر بیٹھنے والے لوگ ہیں، وہ اس بات کو مانتے ہیں، نہیں مانتے تو ماننا ہوگا۔ شریف ترین قوم، سمجھدار ترین قوم، ہوشیار ترین قوم۔ مجلس میں ہمارے راجہ صاحب تشریف فرما ہو رہے ہیں۔ ابھی ہم آ رہے تھے تو روڈ ٹوٹا ہوا تھا، تو میرے ساتھ ایک پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک قومی اسمبلی کے رکن ہیں، ان کے سیکرٹری کیسے ہیں، ادھر آ جائیے۔ تو وہ کہنے لگے کہ جی جو یہ راجہ صاحب کا علاقہ ہے، یہاں روڈ کیوں ٹوٹا ہوا ہے؟ کوئی بات نہیں، بسم اللہ، بن جائے گا، بن جائے گا۔ انشاءاللہ یہ خدمت گزار اور یہ اپنے علاقے کا خیال رکھنے والے لوگ یقیناً اپنے علاقے کے لوگوں سے دعائیں لیں گے۔ ہماری تصویر اوروں سے بہت بہتر ہے۔ اس دفعہ پیپل پارٹی کا نہیں ہے، نون کا ہے، جی مجھے بتایا، یہ جواب دیا مجھے، انہوں نے جواب دیا جی۔ تو یہ مجلس میں میرا، آپ کا، راجہ صاحب کا، کسی کا آنا مجلس پہ احسان نہیں ہے۔ تھوڑا سا ہاں ہوں کریں میرے ساتھ۔ یہ مجلس کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں عزت دی۔ یہ امام حسین ہمارے یہاں سندھ میں تو بہت اچھا ماحول ہے۔ جناب منظور وسان صاحب مجالس میں شریک رہتے ہیں، جناب مراد علی شاہ صاحب، قائم علی شاہ صاحب کے تو گھر پہ علم لگا ہوا ہے، اور میں نے تو وہاں کہا تھا کہ سندھ کی تو ثقافت میں تشیع ہے جی۔ سندھ کا تو دیوبندی بھی علی شیر حیدری ہوتا ہے، اور سندھ کا مولا بخش چانڈیو صاحب کے بیٹے نے محفل کی تھی، تو میں نے مولا علی کے شان میں 13 رجب کی، تو وہ تشریف فرما تھے، وہاں بھی میں نے ان سے کہا کہ یہاں کا تو سنی بھی مولا بخش ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے پاکستان کا ماحول بہت اچھا ہے، یہاں سنی شیعہ سب امام حسین کے چاہنے والے ہیں، اور یہ مجلس اعزا، میں جملہ کہہ رہا ہوں آپ کی سماعتوں کے لیے، اور ایک پیغام بھی ہے اور پالیسی بیان بھی ہے۔ یہ عزاداری امام حسین کا ہم سے کیا تعلق ہے، اس کے لیے ایک جملہ سنیں۔ شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہے، شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہے، نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات پہ رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ ذکر کسی کی ملکیت نہیں ہے، اور حسین تو کہتے ہی اسے ہیں جس کو ہر عاشق چاہتا ہے۔ یہ میرا جملہ نہیں، علامہ اقبال کا جملہ ہے۔ علامہ اقبال نے جو پوری نظم جناب سیدہ فاطمہ زہرا پر کہی ہے نا، علامہ اقبال کی پوری نظم میں نہیں سنانے جا رہا، لیکن پورا قصیدہ ہے فارسی میں علامہ اقبال کا، بی بی فاطمہ زہرا کے اوپر سلام اللہ علیہا۔ وہ فرماتے ہیں کہ مادر آن مرکز پرکار عشق، یہ اس حسین کی ماں ہے جو ہر عشق کے دائرے کا مرکز ہے۔ اور کر رہے ہیں، مادر آن مرکز پرکار عشق، مادر آن کاروان سالار عشق، ہر کاروان عشق کا سالار حسین۔ جملہ سنیں گے، ہماری تصویر دوسروں سے بہت بہتر ہے۔ ہم امام بارگاہ علیحدہ بناتے ہیں، مسجد علیحدہ بناتے ہیں، تھک تو نہیں رہنا حضرات،
ہم امام بارگاہ علیحدہ بناتے ہیں، مسجد علیحدہ بناتے ہیں، کیوں؟ پیسے زیادہ ہیں آپ کے پاس، اور آپ کے امام بارگاہوں کی تعداد مسجد کی تعداد کے برابر ہے، مگر مشہور ہو جاتا ہے کہ مساجد و امام بارگاہوں کی سیکورٹی، یعنی مساجد سے مراد ہمارے بھائیوں کی مسجد ہے اور امام بارگاہ نیشیوں کی، جبکہ ہمارے یہاں مسجد بھی ہے، ایسا ہی ہے، مگر ہم علیحدہ علیحدہ کیوں بناتے ہیں؟ کیوں بناتے ہیں علیحدہ علیحدہ؟ میں عرض کر رہا تھا ننکانہ صاحب کے مزار پہ پہنچ گیا اسی ابا قبا کے ساتھ، اسی میں جواب ہے۔ انہوں نے روک لیا، انہوں نے کہا جی سکھوں کے علاوہ تو کوئی اندر نہیں جائے گا۔ میں نے کہا جی آپ اپنے بڑوں کو جا کے بتائیے کہ محبان اہل بیت آئیں، یقین جانیے ان کے سارے پنڈت باہر آ گئے، سارے سکھ ان کے بڑے جو تھے وہ باہر آ گئے، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے آپ کے لیے دروازہ بند نہیں ہے۔ کیوں بند نہیں ہے آپ کے لیے دروازہ؟ اس لیے کہ آپ نے اپنی تصویر کو اچھا بنایا ہے۔